کے خلاف ہو اور خواہ ماں باپ کے خلاف ہو اور خواہ رشتہ داروں کے خلاف ہو. دیکھیں نا ہمارا ملک ہے, ہمارے سامنے تباہ و برباد. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں جن کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے جی ہمیں. 100% ہے. دیکھیں نا اے سی نے کرنا کیا ہے, اے سی نے یہ ایس پی لگ گئے, انگریزی دان ہم نے بھرتی کر لی, وہ لگ گئے. اسے ریڑھی والے سے ڈیل کرنا ہے, ٹانگے والے سے ڈیل کرنا ہے, عام پبلک سے ڈیل کرنا ہے نا. دن میں اگر میرے 400 وزٹرز آتے ہیں ایز اے کمشنر یا ڈی سی یا اے سی, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انگریزی جانتے ہیں اور بولتے ہیں؟ تو بھائی یہ تو آپ ٹیلنٹ کا امتحان رکھیں, اردو میں رکھیں. جب اردو میں ہوگا, ہمارے بچے جو ابھی سارے, مطلب میری فیملی ہے تو انشاءاللہ سارے ہی آ جائیں گے. اچھا آپ کی فیملی ہے, اچھا پھر یہ لوگ نہیں آئیں گے, پھر یہ 5% آئیں گے. جو ریل ٹیلنٹ ہے وہ اللہ نے گاؤں میں رکھا ہے, ایگزیکٹلی وہ آئے گا. اچھا دوسرا, جیسے ابھی تو یہ ہو گیا ان کا ریٹن ہو گیا, اب آگے وائوا ہوگا. تو یہ جو ان کا تھوڑا سا ان کو ٹائم ملا ہے ریٹن اور وائوا کے درمیان, جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے, وہ وائوا کے لیے کیا کیا چیزیں پریپیئر کر سکتے ہیں, کیسے انٹرویو ہو سکتا ہے ان کا, کیونکہ آپ تو دیکھ کے آئے ہیں, تو ان کو تھوڑی سی ٹپس دیں, انہیں بتائیں کہ کیسا انٹرویو ہونا چاہیے, ان کو کپڑے کیسے پہن کے جانے چاہیے, ان کی لک کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی اپیرنس بھی جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہے. یہ بڑا کور کوسچن ہے آپ کا. سب سے پہلے تو ان کو دعا کرنی چاہیے, کیونکہ دعا کرنے کا یہی ٹائم ہے. آپ کا ریٹرن ہو گیا اور فائنل ہونے سے پہلے اللہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سارے راستے کھول دے گا. ایسے ہی ہے. اچھا باقی دیکھیے نا کہ وہ ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ جائیں. میں انٹرویو سارے ہم نے کنڈکٹ بھی بہت کیے ہیں, انٹرویو لیے بھی بہت ہیں. اب ایک انٹرویو ہم لے رہے تھے کہ 18 گریڈ کی جاب تھی. ایسے ایک بھائی صاحب انٹر ہوئے ہیں, تو پہلے تو کرسی دیکھیں نا پڑی ہے, تو بھئی آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور اس طرح کر کے بیٹھے نا, آپ نوکری لینے گئے نا, دینے تو نہیں گئے. اچھا وہ بھائی صاحب آئے, انہوں نے کرسی گھسیٹی, وہ مطلب صوفہ ٹائپ تھی, جراں کر کے آواز آئی, تو خیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ انہوں نے, میں نے تو ایسے ذرا, انہوں نے پوری ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی, ایسے کر کے بیٹھ گئے. انٹرویو تو ہو گیا اس کا, وہ پہلے 15 سیکنڈ میں اسے بتا دیا کہ میں کیا ہوں. پہلے 15-20 سیکنڈ میں آپ کا امپریشن بن جاتا. تو میں نے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا چلیں اب آ ہی گیا ہے تو اس سے بات چیت. میں نے کہا جی آپ کی کوالیفیکیشن, کہتا جی آپ کے بھائی نے MBA کیا ہوا ہے, یعنی میرے سے پہلی ملاقات ہے, میں امپلائر ہوں, وہ نوکری لینے آیا ہے. تو آپ کو ڈیسنٹ ایک ہونا چاہیے اور وہ نیچرل ہونا چاہیے. جو ہے نا کہیں بھی دیکھیں نا, اگر آپ اوور ہوتے ہیں تو وہ بھی برا ہے, اور اپنی ظاہر سی بات یا اچیومنٹس بھی آپ نے ان کو بتانی ہوتی ہے ایک طریقے کے ساتھ. اب دیکھیں نا ہمارا, آپ ان کو ٹیلی فون کریں, مطلب آپریٹرز کو, کسی ٹیلی فون والے کو, ہیلو دس از اکرم, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. وہ مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا جی آپ ہیلپ کریں گے, جی یس آئی ول ہیلپ یو. میں نے کہا جی 2 کروڑ روپے چاہیے تھے. سوری وہ تو میں نہیں دے سکتا. میں نے کہا تم نے کہا میں ہیلپ, میں نے کہا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہاؤ کین آئی سرو یو, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اچھا میں میڈم آپ ہولڈ کر, میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. تو میٹرک پاس ہے تو لوگوں کو گائیڈ کرے گا, تو قائد اعظم بن گئے. تو دیکھیں نا جس قوم کی کارپوریٹ سیکٹر کی یہ تمیز ہے, تو یہ بڑا آپ کا کور کوسچن ہے کہ دیکھیں نا, ایک تو اپنی جو اپنے سبجیکٹ پڑھے ہیں وہ سارے تیار ہوں. اچھا اس دن بعض کا تو وہ پوچھ لیتے ہیں آج اسلامی تاریخ کیا ہے, گولڈ کا ریٹ کیا ہے, جو اس دن کا صبح کا نیوز پیپر ہے نا, وہ لازمی بندہ پڑھ کے جائے. قومی ترانہ پوچھ لیتے ہیں, دعائے قنوت پوچھ لیتے ہیں, یعنی جو عام چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا, یہ آنی چاہیے, اپنا سبجیکٹ آنا چاہیے. اور بندے کو ڈاجنگ پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتا آپ صاف بتا دیں سوری مجھے نہیں آتا. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا کوئی چیز, آپ کو نہیں آئی تو آپ میرے جو پہلے 4 سوال تھے, چاروں میں مجھے شک تھا, اور چاروں میں نے یہی کہا جی I'm sorry, I'm really sorry, I don't know. لیکن وہ اچھا دیکھیں, وہ آپ کو اوورآل جج کر رہے ہوتے ہیں, اوورآل ایک پرسنالٹی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو اگر ہم تحصیل کا ہیڈ بناتے ہیں, کالج سے DC لگنا ہے, کمشنر لگنا ہے, بڑی سیٹوں پہ جانا ہے, تو یہ کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ کیا چیزیں, کیا ایپٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ جج کر رہے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کی چیزیں, کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کیا ایپٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل آپ کو نیچرل ہونا چاہیے, آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے, تمیزدار ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا وہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ سارے 22 گریڈ سے ریٹائرڈ ہیں, AC DC کمشنر چیف سیکرٹری وہ رہ چکے ہیں, اور پورا پینل بیٹھا ہے. مطلب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹے وٹس یور نیم, نہیں وہ کہتے ہیں اچھا بیٹے آپ کا کس تعلق کہاں سے ہے, تو آپ کو اردو میں ہی جواب دینا چاہیے, کیونکہ ان کو انگلش آپ سے زیادہ آتی ہے. اچھا ہو سکتا ہے پنجابی میں آپ سے کہیں کہ اچھا تسی یہ گل دسو جی انارکلی دے بارے, تسی انارکلی دے رہن والے ہو, تو پھر آپ پنجابی میں بات کریں. یعنی آپ ان کو فیل کرائیں کہ آپ سپیریئر ہیں, میں آپ کے جیسے آپ باپ سے بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو ہے نا بالکل صرف انگریزی یہ کام نہیں آتی, اوورآل پرسنالٹی آپ کی دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ نے اس ایٹماسفیئر کو, اس انوائرمنٹ کو دیکھ کر جو ہے نا چیزیں آپٹ کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ دیکھیں نا آپ اگر یہاں بھی کہیں آپ کی جاب ہے, میری جاب ہے, یا ہم کسی بندے سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو یہی چیزیں جو میں بتا رہے ہیں کہ جتنا آپ نیچرل ہوں گے اتنا آپ زیادہ پینیٹریٹ کریں گے, زیادہ اچھا ہوگا. اب دیکھیں نا ویڈیوز, ابھی آپ سوشل میڈیا کی بڑی زبردست آپ نے بات کی, میم سے
دیکھیں جتنا ویڈیو نیچرل ہوتی ہے اتنی وہ وائرل ہوتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. لیکن رائے صاحب ہم لوگ جیسے سوشل میڈیا پہ بھی آج کل وہ CSS امتحان کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں تو بچے کہتے ہیں بہت مشکل سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر بہت کہہ لیں کہ مشکل انگریزی بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو ایسے معاملے میں پھر کیسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا کچھ مشکل سوال جان کے وہ لوگ پوچھتے ہیں. اوکے, وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بن گئی اسسٹنٹ کمشنر یا آپ بن گئی